مکہ میں مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے کفار مکہ میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ہر آدمی نے حیرت اور افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تو اسے بتوں کی توہین سمجھا گیا۔ تمام مکے میں غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر کہ اسلام نے مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے لگے، خرید و فروخت کرنے لگے، خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ کسی کو انہیں روکنے اور چھیڑنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس آزادی کی خبر حبشہ تک پہنچ گئی۔ جو مسلمان وہاں ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے وہ سمجھے کہ اب قریش نے مخالفت بند کر دی ہے اور مسلمانوں کو آزادی سے رہنا سہنا نصیب ہو گیا ہے۔ ان میں سے اکثر اپنے وطن لوٹ آئے، پر جب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ابھی کوئی آزادی وغیرہ نہیں ملی ہے، کفار مکہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے تو پھر حبشہ واپس چلے گئے۔ اسے حبشہ کی دوسری ہجرت کہتے ہیں۔ اس وقت مکے میں صرف 40 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے علاوہ 83 مسلمان وہ تھے جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی کل تعداد 126 ہوتی تھی۔ اگرچہ یہ تعداد معمولی تھی، پر کفار کو مسلمانوں کی اس تعداد سے ڈر ہو گیا کہ اسی طرح اگر یہ بڑھتے رہے تو تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے گا۔ اس خیال نے انہیں بدلہ لینے کی تدبیروں پر غور کرنے کے لیے پھر مجبور کر دیا۔ انہوں نے محرم سن 7 نبوی میں ایک مجلس شورا بلائی۔ تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا گیا۔ بڑی شان و شوکت سے اجلاس کی تیاری کی گئی۔ تمام لوگ بڑے جوش سے شامل ہوئے۔ جب یہ تمام لوگ آ گئے تو ابو سفیان کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے غیرت مند عربو، تم نے دیکھا کہ جس بات کو ہم نے بچوں کا کھیل سمجھا تھا وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے دین کے لیے مستقل خطرہ بن گئی ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کو اپنانے لگے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب کو مٹا کر نیا مذہب رواج دینے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا غلام سب برابر ہیں۔ پچھڑوں اور غریبوں وغیرہ کو انہوں نے سر پر چڑھا لیا ہے۔ میرے خیال میں کوئی عرب جس میں ذرا بھی خودداری ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی، اس سے اہم اور سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان بتوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، گویا ان کی نظروں میں ہمارے مذہب کی اور ہمارے معبودوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بتائیے کیا ہم اس ذلت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہرگز نہیں۔ ابو جہل ہی نے بات اور آگے بڑھائی، اگر نہیں برداشت کر سکتے تو پھر چپ چاپ کیوں بیٹھے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو کس چیز کا انتظار ہے؟ تم نے دیکھ لیا کہ باوجود ہماری کوششوں کے مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی انتظام نہ کیا گیا تو اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقینی بات ہے کہ تمام مکہ بلکہ تمام عرب مسلمان ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد حبشہ کو چلی گئی ہے۔ کیا یہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوں گے؟ وہاں جس وقت ان کی تعداد بڑھ جائے گی یقیناً وہ مکے پر حملہ کریں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھیے ابھی تو اس کی شروعات ہے۔ کوشش کرنے سے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوتاہی کی گئی تو پھر اس بہاؤ پر بند نہیں باندھا جا سکے گا۔ عجب نہیں کہ عرب سے ہمارے معبودوں کو، ہمارے مذہب والوں کو بڑے بے آبروئی سے نکلنا پڑے۔ کیا تم اسے پسند کرو گے؟
ہم اسے ہرگز گوارا نہ کر سکیں گے۔ سب نے ایک ساتھ کہا۔ ابو جہل نے کہا کہ مجھے بھی یہی خیال ہے کہ تم ہرگز گوارا نہ کر سکو گے، مگر اس خطرے کو مٹانے کے لیے اپائے کیا کیا جائے؟ کچھ آوازیں آئیں، اپائے سوچنا پڑے، آدمیوں کا کام ہے، ہمارا کام صرف ان پر عمل کرنا ہے۔ ابو جہل نے کہا، نہایت ہی مناسب بات ہے، آج بڑے لوگ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک رائے ہو کر کوئی ایسا اپائے سوچیں جس سے اسلام کا خطرہ مٹ جائے، مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے اور پھر ہم آرام کی نیند سو سکیں۔ عتبہ نے کہا، خطرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جب تک وہ زندہ ہیں یہ خطرہ مٹ نہیں سکتا۔ میرے خیال میں تو کچھ لوگ جائیں اور انہیں قتل کر کے خطرے کو مٹا ڈالیں، نعوذ باللہ۔ زبیر بن امیہ نے کہا، سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے ہیں، قریش میں یہ خاندان سب سے زیادہ عزت والا ہے، اسی لیے انہیں قتل کرنے سے ڈر ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان انہیں آسانی سے مرنے دیں گے؟ وہ جب تک خود نہ مریں گے اپنے نیتا پر آنچ نہ آنے دیں گے، اس لیے یہ کام آسان نہیں ہے۔ عتبہ نے کہا، اگر تمام لوگ مل جائیں تو تجویز بتائے دیتا ہے۔ سب لوگوں نے کہا، ہم سب متفق ہیں، آپ بتائیے۔ عتبہ نے بتایا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، بیاہ شادی، لین دین، رسم و رواج، ملاقات، کھانا پینا، خرید و فروخت وغیرہ سب بند کر دو، انہیں مجبور کرو کہ یہ بستی میں نہ رہیں بلکہ پہاڑ پر چڑھ جائیں، یہ نگرانی کی جائے کہ کھانا پینا اور کسی قسم کا کوئی سامان ان کے پاس نہ پہنچے، اس طرح خود تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے اور ہمیں کسی کو مارنے، اس کے قبیلے کو خون بہا ادا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ اس تجویز کو سن کر سب خوش ہو گئے، خوب تالیاں بجیں۔ جب ذرا خاموشی ہوئی تو زبیر نے کہا، میرے خیال میں یہ بہت ہی ظالمانہ کام ہے، اس سے تو بہتر یہ ہوگا کہ انہیں قتل ہی کر دیا جائے۔ ابو لہب نے کہا، زبیر، اس تجویز کو منظر کر لو، اس سے ہمارا مقصد مسلمانوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں مجبور کر کے اسلام سے اپنے مذہب میں واپس لانا ہے۔ زبیر نے کہا کہ اگر صرف اس طریقے سے تنگ اور پریشان کرنا منظور ہے تو مجھے کچھ عذر نہیں، میں شریک ہوں، لیکن تم اس طرح سے انہیں اگر قتل کرنا چاہو تو مجھے شرکت منظور نہیں۔ ہم انہیں قتل کرنا تو چاہتے ہی نہیں، صرف انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، بہت جلد وہ پریشان ہو کر ہمارے معبودوں کے سامنے آ جھکیں گے اور پھر سے قوم کو کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ ابو سفیان نے کہا، یہ مناسب ہے کہ ایک اہم عہد نامہ تیار کیا جائے اور عہد نامے کا مضمون یہ ہو کہ مسلمانوں سے اس وقت تک بائیکاٹ کیا جائے جب تک وہ اسلام سے ہٹ کر اپنے باپ دادا کے مذہب میں پھر داخل نہ ہوں، اور اس عہد نامے پر تمام لوگ دستخط کریں۔ عتبہ نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ بالکل صحیح ہے اور نہایت مناسب ہے۔ چونکہ سب اس رائے سے متفق ہو گئے، اس لیے منصور بن اکرمہ نے عہد نامہ لکھا، سب نے دستخط کیے اور اس عہد نامے کو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب سمجھوتا لکھا جاتا تو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور جب تک یہ تحریر باقی رہتی کوئی عہد کے توڑنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ چنانچہ عہد نامہ لٹکا دیا گیا تو عاص بن وائل سہمی نے کہا، آج ہی مسلمانوں کو لے جا کر پہاڑی کے کسی در میں گھیر دو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، چونکہ اس وقت تمام اثردار لوگ موجود تھے، اس سے اچھا موقع اور کب مل سکتا تھا۔ سب اٹھے اور سیدھے دار ارقم میں جا پہنچے۔ یہاں مسلمان جمع تھے، وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ابو جہل نے انہیں قوم کے متفقہ فیصلے سے خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو تو تم کو آزادی دی جا سکتی ہے،
تمام مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ مر جائیں گے مگر خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ ابو جہل جھلا کر بولا، نہ چھوڑو، خود ہی درے میں تڑپ کر مر جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا، تم پر اتنی مہربانی کی جاتی ہے کہ جو سامان اس وقت تمہارے پاس ہے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، مگر اس کے بعد پھر کوئی سامان نہ مل سکے گا۔ مسلمان دار ارقم سے نکلے کہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے ملاقات کرنے یا لڑنے کی اجازت نہ دی تھی، اس لیے خاموش اپنے اپنے گھروں کو جاتے رہے۔ جتنا سامان تھا اپنے ساتھ لیا اور شعبِ ابی طالب میں چلے گئے۔ ابو جہل نے کچھ لوگوں کو ان کی نگرانی پر مقرر کر کے ہدایت کر دی کہ کوئی مسلمان اس درے سے باہر نہ نکلنے پائے، نہ کسی آدمی کو ان کے پاس جانے دیا جائے، اس طرح مسلمان درے میں قید کر دیے جائیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام